بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاة العصر وصلاة الفجر ثم یعرج الذین باتوا فیکم فیسألوہم وہو عالم بہم کیف ترکتم عبادی فیقولون ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس باری باری آتے ہیں رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے، اور سب عصر اور فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، پھر وہ فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں جنہوں نے تمہارے پاس رات گزاری ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ان کو خوب جانتے ہیں پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا ہے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے جب بھی وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ فرشتوں کے متعلق بات چل رہی تھی۔ قرآن کریم کی کئی آیتیں جو پچھلے ہفتے سے پہلے پیوستہ ہفتے میں ہم نے اس پر گفتگو کی تھی۔ اس حدیث پاک کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق فرشتوں کا تذکرہ ہے۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی اس کے رب ہے، اس کے نگہبان ہے، اور اس پوری دنیا کے نظام کو اللہ پاک سنبھالے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی، اللہ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو قائم رکھے ہوئے ہیں اور دی گئی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں۔ انہی فرشتوں میں سے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق یا اشرف المخلوقات انسانوں کے ساتھ جوڑ کر کے رکھا ہے۔ فرشتوں کی یہ جماعت 24 گھنٹہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت بنائی ہے جن کو حفظہ کہا جاتا ہے، حفاظت کرنے والے فرشتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ سے جب وہ اس دنیا میں منتقل ہوتا ہے تو فرشتے اسے اپنے پر لیے رہتے اور اس کی حفاظت کرتے۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ یکدم چیخ کر کے روتا ہے، اور اس کے رونے کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ انسانوں کا ازلی دشمن شیطان جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے کچوکا لگاتا ہے، جس کی تکلیف سے بچہ چلا کر کے روتا ہے۔ یہ تو اس کے رونے کی وجہ ہے، اور سبب کے درجے میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بچہ روتا ہے تو اس کے رونے کی وجہ سے اس کے سانس کا نظام قائم ہوتا ہے، پھیپھڑے اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر بچہ روتا ہے تو پھیپھڑے مکمل طور پر کام کرتے ہیں، پھر وہ تیزی میں سانس بھی لیتا ہے اور سانس خارج بھی کرتا ہے۔ تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت سے شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت رکھی ہے جو بچے کی پیدائش سے لے کر کے موت تک اس کی حفاظت کرتے رہتی۔ ہم 24 گھنٹہ لوگوں کے درمیان رہیں، ساتھ میں رہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اکیلے ہوتے، تنہا ہوتے ہیں۔ کبھی ہم باتھ روم میں ہوتے ہیں، کبھی لیٹرین میں ہوتے ہیں، کبھی اپنے کمرے میں ہوتے ہیں، کبھی اکیلے کہیں آ رہے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس راستے پر ہمارے ساتھ کوئی ہمارا ساتھی نہیں ہوتا۔ تو شیطان تو ہمارا ازلی دشمن ہے، اور اس کو اللہ نے
وہ قوت اور تصرفات دیے ہیں کہ اگر وہ ہمیں ہلاک کرنا چاہے تو ہلاک کر سکتا ہے۔ جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اکیلا ہو تو اس کے انسانی دشمن اس کو قتل کر دیتے ہیں، اس کو اذیت اور تکلیف دیتے ہیں۔ تو شیطان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے زیادہ قوت عطا کی ہے۔ ہمارے تنہا ہونے پر وہ ہمارے ساتھ انسانی دشمنوں سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت رکھی ہے، حفظہ جنہیں کہا جاتا ہے، حفاظت کرنے والے فرشتے، وہ ہمارے ساتھ 24 گھنٹہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی الگ الگ جماعتیں ہمارے ساتھ رکھی ہیں۔ 2 فرشتے ہوتے ہیں جن کا پیچھے تذکرہ ہوا کہ وہ نیک اعمال اور اعمال بد لکھنے پر مامور ہوتے ہیں، جس کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ وہ ہمارے اعمال لکھتے ہیں، ہماری زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو لکھتے ہیں، نیکیوں کو بھی لکھتے ہیں، گناہوں کو بھی لکھتے ہیں۔ فرشتوں کی ایک جماعت ایسی ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ دن کا وقت گزارتی ہے اور ہمارے ساتھ ساری رات گزارتی۔ اس حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو رات تمہارے ساتھ گزارتی ہے اور ایک جماعت ہے جو دن تمہارے ساتھ گزارتی ہے، اور ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اور یہ دونوں جماعتیں فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں اکٹھا ہوتی۔ جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو رات جن فرشتوں نے ہمارے ساتھ گزاری تھی وہ بھی فجر کی نماز میں رہتے ہیں، اور جو فرشتے دن میں ہمارے ساتھ رہیں گے وہ بھی فجر کی نماز میں آ جاتے، اور جب فجر کی نماز ہو جاتی ہے تو وہ فرشتے جو ہمارے ساتھ رات بھر رہے وہ چلے جاتے، اور وہ جماعت جو دن میں ہمارے ساتھ رہے گی وہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اور جب عصر کی نماز ہوتی ہے تو عصر کی نماز میں فرشتوں کی وہ جماعت پھر آ جاتی ہے جن کو ہمارے ساتھ رات گزارنا ہوتی ہے۔ تو فرشتوں کی جب یہ جماعت واپس جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ پاک ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے جن کے ساتھ رات گزاری ہے تم نے انہیں کس حال میں چھوڑا، کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو بھی وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی رات جو فرشتے تھے وہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو نماز پڑھنے کی حالت میں چھوڑا، اور جب ہم گئے تھے ان کے پاس عصر کی نماز میں اس وقت بھی وہ نماز میں تھے۔ تو فرشتے جو ہمارے ساتھ 24 گھنٹہ رہتے ہیں، 2 جماعتیں ہیں، وہ رات اور دن ہمارے ساتھ گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک تکوینی نظام ہے، ایک غیبی نظام ہے جو اللہ پاک اپنی نورانی مخلوق فرشتوں کے ذریعے سے انجام دیتے ہیں۔ تو ہم کبھی بھی اکیلے نہیں رہتے، ہماری حفاظت کے لیے اللہ پاک نے فرشتوں کو مامور کیا، ہمارے ساتھ رہنے کے لیے اللہ پاک نے فرشتوں کو مامور کیا۔ جب آدمی نیک اعمال کرتا ہے تو یہ نورانی مخلوق ہم سے مانوس ہو جاتی ہے، اور پھر وہ فرشتے ہم سے انسیت، محبت اور تعلق رکھتے۔ لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ فرشتے ہم سے دور ہو جاتے۔ گناہوں کی نحوست اور بدبو ایسی ہوتی ہے کہ ان فرشتوں کا ہمارے ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ عبادات میں، طاعات میں، ذکر میں، قرآن کریم کی تلاوت میں، نیکیوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں تو یہ چیز فرشتوں کو محبوب ہوتی ہے، ان کو اچھی لگتی ہے، تو یہ فرشتے بھی ہم سے مانوس ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمارے لیے وہ دعا بھی کرتے رہتے ہیں۔
ایک شخص کا انتقال ہوا، زندگی میں جس قرآن پاک کو دیکھ کر وہ تلاوت کرتا تھا، جب اس کو دفن کرنے لگے تو قبر میں اس کے سرہانے وہ قرآن پاک بھی رکھ دیا گیا جس میں وہ زندگی میں تلاوت کرتا تھا۔ اس واقعے کا میں عینی شاہد ہوں، یعنی میں نے دیکھا ایسا کرتے ہوئے، تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے۔ آسمانی کتابوں میں قرآن کریم وہ واحد اللہ کی کتاب ہے جس کی تلاوت اللہ پاک نے خود بھی کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی جن آیات اور صورتوں کا نزول ہوتا تھا، اللہ پاک اس کی تلاوت کرتے تھے، حضرت جبرائیل سنتے تھے، اور حضرت جبرائیل سن کر کے آتے تھے، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے، اور اسے سن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اس معاملے میں آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ جبرائیل کے پڑھنے کے ساتھ پڑھنے لگتے تھے۔ اللہ پاک نے منع کیا کہ آپ ایسا مت کرو، آپ چاہتے ہو کہ قرآن کریم آپ کو یاد ہو جائے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا ایک لفظ اور ایک حرف بھی ضائع نہیں ہوگا، ہم اسے آپ کے سینے میں جمع بھی کر دیں گے، محفوظ بھی کر دیں گے، اور بعد میں آپ سے پڑھوا بھی لیں گے۔ اللہ نے پاک نے وہی نازل کی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، اور جب حضرت جبرائیل سنا کر چلے جاتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم لکھنے کے لیے ان صحابہ کرام میں سے کسی کو جو موجود ہوتا بلا لیتے اور فرماتے کہ لکھو، ابھی ابھی قرآن پاک کی یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، یہ فلاں سورت کا حصہ ہے، اور ان آیتوں کو فلاں آیتوں کے بعد ترتیب میں رکھنا ہے۔ تو صحابہ کرام اسے لکھ لیا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے، اس کی توہین کرنا کفر ہے، اس کی توہین کرنا کفر ہے۔ لیکن کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کی قبر میں جن لوگوں نے اس قرآن پاک کو رکھا، جس قرآن پاک کو مرحوم زندگی میں پڑھا کرتا تھا، تو ظاہر بات ہے ان کی نیت کوئی قرآن کریم کی بے عزتی اور توہین کرنے کی نہیں، انہوں نے کچھ اچھے جذبے کے ساتھ رکھا ہوگا، لیکن یہ عمل منقول نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہو، صحابہ کرام کہو، تابعین کہو، بزرگان دین کہو، اولیاء کرام کہو، علماء کرام کہو، کسی نے یہ نہیں کیا، اس لیے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے کچھ گھریلو معاملات ہیں، ہم نے اس کے حل کے لیے جمعیت علماء کے دفتر میں عرضی دی ہے، 3 ماہ ہو گئے، گھر کے تمام لوگ دفتر جب بلایا ہم حاضر ہوئے، اس میں ایک بھائی نہیں آتا، اب ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ملاقات کا وقت دیں۔ ظاہر بات ہے پنچایتی معاملہ ہے، اب اگر جن کا معاملہ ہے وہ آ کر مل بھی لیں گے اور ایک بھائی نہیں آتا تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ظاہر بات ہے مسئلے کے حل کے لیے سب کا راضی ہونا ضروری ہے۔ شیئر مارکیٹ میں پیسہ انویسٹ کرنا کیسا ہے اور اس سے جو آمدنی ہو اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ شیئر مارکیٹ میں تمام کاروبار جائز ہوں ایسا بھی ضروری نہیں ہے، اور تمام کاروبار ناجائز ہوں ایسا بھی ضروری نہیں۔ آپ علماء کرام سے تحقیق کریں، جن کاروبار کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے اس میں آپ پیسہ انویسٹ کر کے شریک اور پارٹنر بن سکتے ہیں، اور جو اس سے آمدنی ہوگی اس کا استعمال جائز ہوگا۔
لیکن ایسا کاروبار جو شریعت کی نظر میں جائز اور حلال نہیں ہے، ایسے کاروبار میں انویسٹ کرنا درست نہیں۔ جنازے کی نماز میں دونوں ہاتھ کب چھوڑنا چاہیے؟ ایک سلام کے بعد یا دونوں سلام پھیرنے کے بعد؟ دونوں طریقہ منقول ہے، لیکن راجح طریقہ یہ ہے کہ سلام پھیرنے پر نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم پہلا سلام پھیرے تو نماز ہو گئی، دوسرا سلام سنت ہے، اس لیے راجح یہ ہے کہ پہلے سلام پر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ مسواک کو الٹی اور گرا کر کے رکھنا کیسا ہے؟ مستحب یہ ہے کہ مسواک کو الٹا رکھنا چاہیے، یعنی اس کو کہیں لٹکانا چاہیے تاکہ اس میں جو پانی ہے وہ نیچے ہی ہو جائے، اندر نہ سرایت کرے۔ والدین کو ایک نظر محبت کی نگاہ سے دیکھنے پر مقبول حج عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو یہ صبح فوراً اٹھنے کے بعد کی پہلی نظر ہے یا دن بھر میں کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں؟ کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ایسا کوئی وقت کا تعین اور تقرر نہیں ہے کہ صبح ہی دیکھنا اجر و ثواب کا باعث ہے، دوپہر کو دیکھو گے تو ثواب نہیں ملے گا، ایسا نہیں۔ جب آپ اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ آج کے معاشرے میں زنا اور لواطت عام ہو گئی ہے، اس کا عذاب بتائیے اور اس سے کیسے بچے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو آپ کو جنت اور جہنم دونوں دکھائی گئی تھی۔ جہنم میں آپ کو یہ دکھایا گیا تھا کہ ایک آگ کا تنور ہے جس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں، اور آگ بھڑکتی ہے تو آگ کے بھڑکنے کے ساتھ وہ اوپر تک آتے، آگ ان کو اوپر تک اٹھا کے لاتی ہے، پھر جب وہ آگ نیچے بیٹھتی ہے تو پھر اندر گر جاتے، اور یہ بتایا گیا کہ یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں۔ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مگر میرے بچے میرا سارا خرچہ میرے پیسے سے ہی پورا کرتے ہیں، اور گھر کی ساری ضروریات بھی میرے پیسوں سے آتی ہے، اور میرے سب بچے کماتے بھی ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ درست ہے اگر آپ کی رضامندی ہے تو، اور اگر وہ لوگ اپنی کمائی اپنے پاس رکھتے اور ماں کی کمائی کہو یا ماں کے کاروبار سے آمدنی کہو یا ماں کا جو بچا ہوا جمع شدہ پیسہ ہے اس کا استعمال کرنا کہو، اگر ماں کی مرضی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اور اگر مرضی نہیں ہے تو ایسا کرنے والے بچے جواب دہ ہوں گے۔ ماں کی مرضی کے بغیر اس کا پیسہ استعمال کرنا درست نہیں۔ طلاق کے بعد بیوی کا سابقہ شوہر سے کھاوٹی اور بچوں کے نام پر برسوں تک پیسہ لینا جائز ہے یا حرام؟ میاں بیوی کا تعلق ایک عقد ہے، ایک معاہدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے۔ جب تک نکاح رہے گا شوہر بیوی کے سارے خرچوں کا ذمہ دار ہے، اور جب یہ ایگریمنٹ باقی نہیں رہا، طلاق کے ذریعے یہ معاملہ ختم ہو گیا، تو اب بیوی کا عدت تک تو اپنے شوہر سے خرچہ لینا جائز ہے، درست ہے، اور شریعت نے یہ نفقہ مقرر کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عدت گزرنے تک یہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، تمہارے نکاح کی وجہ سے شریعت نے اس کو روک رکھا ہے، شریعت نے روک رکھا ہے۔ تو جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی اس کا خرچہ شوہر کے ذمے ہے، لیکن جب عدت پوری ہو گئی تو اب اس کے بعد شوہر
اپنا خرچہ شوہر سے نہیں لے سکتی، یہ شریعت کا حکم ہے۔ لیکن ملکی قانون میں کھاوٹی کے نام پر ایک ایسا قانون ہے جس کی وجہ سے طلاق کے بعد بھی، عدت ختم ہو جانے کے بعد بھی شوہر کو خرچہ دینا پڑتا ہے۔ بیوی کے لیے یہ خرچہ لینا جائز نہیں ہے۔ عدت کے بعد کھاوٹی کے نام پر بیوی کا کورٹ کے ذریعے اپنے سابقہ شوہر سے ماہانہ خرچہ کھاوٹی کے نام پر لینا جائز نہیں۔ ہم اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنتے ہی آپ پر درود بھیجتے ہیں، تو کیا پچھلی امتیں بھی اپنے اپنے نبیوں کا نام سن کر ان پر درود بھیجا کرتی تھی؟ غالباً یہ حکم تھا، صراحت کے ساتھ مجھے معلوم نہیں، لیکن قرآن کریم میں اللہ پاک کا حکم ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس لیے اے ایمان والو، تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجا کرو۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم بھی صلاۃ و سلام بھیجا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اس لیے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے، ہم نے سنا تو ہم بھی درود بھیجیں، اور سب سے مختصر درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مجلس میں علماء کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ 10 مرتبہ حضور کا نام آیا اور ایک مرتبہ درود بھیجنا واجب ہے، اور ہر مرتبہ درود بھیجنا اپنے لیے خیر و برکت کا باعث ہے۔ اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب جب حضور کا نام نامی آئے گا ہر مرتبہ درود بھیجنا واجب ہے۔ جمعہ کے دن بیان ہوتا ہے تو کچھ لوگ سو جاتے ہیں، جگانے پر اٹھتے ہیں، ظاہر بات ہے سو گئے تو ان کا وضو ٹوٹ گیا، لیکن وہ بغیر وضو کیے نماز ادا کر لیتے ہیں۔ اس لیے بیان کے بعد جس طرح سنتیں پڑھنے کا اعلان ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی اعلان کر دینا چاہیے کہ بھئی جو سو گئے تھے ان کا وضو ٹوٹ گیا ہے، وہ دوبارہ وضو کر لیں۔ تمام مصلیان کی رائے نہ لیتے ہوئے کچھ مخصوص لوگ خفیہ میٹنگ کر کے مسجد کے ٹرسٹیان کے لیے نام منتخب کر لیتے ہیں، تو کیا اس طرح عام نمازیوں سے مشورے کے بغیر ٹرسٹی مسلط کیا جا سکتا ہے کیا؟ یہ مسجد کا انتظامی معاملہ ہے۔ جو لوگ پہلے سے مسجد کے انتظامی معاملات کے ذمہ دار ہیں، وہ لوگ باہمی مشورے سے ایسے کسی شخص کو جس کے دین و دیانت پر اور جس کے انتظام و انصرام سے وہ لوگ مطمئن ہوں، تو مصلیوں کی رائے لیے بغیر ان کا نام چنا جا سکتا ہے، اور مسجد کی انتظام و انصرام کی ذمہ داری ان کو دی جا سکتی ہے۔ جھینگا کھانا کیسا ہے؟ سمندری جانوروں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں صرف مچھلی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ دوسری جتنی مخلوقات ہیں ان کا کھانا حلال نہیں، صرف مچھلی، اور مچھلی کی سینکڑوں قسم ہے، تو جتنی مچھلی ہے الگ الگ قسموں کی تمام مچھلیوں کا کھانا جائز ہے۔ لیکن مچھلی کے علاوہ جیسے جھینگا ہے، یہ مچھلی ہے یا نہیں، اس میں ماہر حیوانات کا اختلاف ہے۔
حیوانات کے ماہرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ بھی مچھلی کی ایک قسم ہے، جبکہ دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ مچھلی نہیں ہے، یہ مچھلی نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب جھینگے کے بارے میں اختلاف ہو گیا تو جو لوگ کہتے ہیں مچھلی ہے ان کے یہاں کھانا جائز ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں مچھلی نہیں ہے ان کے یہاں کھانا ناجائز ہے۔ اب ہم لوگ ماہر نہیں ہے کہ ہم لوگ جھینگے کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ یہ مچھلی ہے یا نہیں ہے، اس لیے ہمارے لیے جھینگا کھانا مکروہ ہے، نہیں کھانا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر وہ حلال ہے اور ہم نے کھا لیا تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ وہ مچھلی نہیں ہے اور ہم نے کھا لیا تو ظاہر بات ہے ہم ان لوگوں کے نزدیک جو اس کو مچھلی نہیں مانتے ہم حرام کھا رہے ہیں، اور اگر ہم جھینگا نہیں کھائیں گے تو مر نہیں جائیں گے، اس لیے احتیاطاً نہیں کھانا چاہیے۔ سویا بین کھانا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ اجینو موٹو نمک کھانا اور استعمال کرنا کیسا ہے؟ علماء کی ایک جماعت نے اس کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے، مجھے ذاتی طور پر تحقیق نہیں ہے، لیکن مفتیان کرام کی ایک جماعت نے تحقیق کی اور اس میں سور کی چربی کی آمیزش ہوتی ہے، ملاوٹ ہوتی ہے، ایسا ان کا کہنا ہے، اس لیے نہیں کھانا چاہیے۔ عورتوں کا سر کے بیچ سے مانگ نہ نکالتے ہوئے کنارے سے مانگ نکالنا کیسا ہے؟ نکال سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ درمیان سے مانگ نکالنا چاہیے۔ کس کلر کا کپڑا پہننا مردوں کے لیے منع ہے؟ اچھا ہوا امام صاحب کے بارے میں نہیں پوچھے۔ مردوں کے لیے سرخ کپڑا پہننا منع ہے، سرخ رنگ کا کپڑا نہیں پہنیں گے۔ ہاں اتنی کی گنجائش ہے کہ اگر ہم نے کوئی کپڑا پہنا ہے دوسرے کلر کا، جیسے سفید کلر کا مثال کے طور پر، اس میں اگر ایک آدھ تار سرخ کلر کا ہو تو پہن سکتے ہیں۔ کسی مریض کو اگر خون کی ضرورت ہے تو کیا اسے خون دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں۔ یہ ضرورت ہے، اگر کسی کی جان بچانے کے لیے خون دینا ضروری ہے تو جتنے خون کی ضرورت ہے اتنا خون دے سکتے ہیں۔ ہر جمعہ اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کے لیے جانا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا کیسا ہے؟ کرنا چاہیے۔ کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ، اور جمعہ کا دن زیادہ بہتر ہے۔ اپنے والدین کی قبروں پر، اپنے متعلقین کی قبروں پر جانا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے سے منع کیا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ لوگ قبروں پر جا کر وہ کام کرتے تھے جو کام شرعاً جائز نہیں تھا، حضور نے منع فرمایا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا۔ پھر فرمایا الا فزوروہا، سنو اب قبروں کی زیارت کیا کرو۔ آدمی قبرستان آتا جاتا ہے تو اسے اپنی آخرت کا استحضار اور موت کا استحضار ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مجھے بھی آنا ہے، اس لیے قبرستان جانا آنا چاہیے۔ جنازے کی نماز میں مقتدی امام کے تابع ہوتا ہے تو امام کے پیچھے ثنا، پھر درود شریف، پھر بالغ یا نابالغ، بچہ بچی یا مرد عورت کی دعا پڑھنا ہے یا نہیں؟ پڑھا جائے گا۔ امام کے لیے بھی ضروری ہے، مقتدی کے لیے بھی ضروری ہے۔ جنازے کی نماز میں چاروں تکبیر فرض ہے، چاروں تکبیر فرض ہے، لیکن ثنا پڑھنا، درود پاک پڑھنا اور دعا پڑھنا فرض نہیں ہے۔ اگر نہیں بھی پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی۔
ذکر جہری جو مشائخ کراتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ اصل تو ذکر سری ہے، اصل جو ہے ذکر سری ہے۔ سری کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خاموشی کے ساتھ کوئی نہ سنے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے، اسے ذکر سری کہا جاتا ہے۔ دل کی صفائی کے لیے اور اجتماع قلبی کے لیے، یکسوئی کے لیے کہ ذہن نہ بھٹکے، ذکر جہری کی بھی اجازت ہے، کر سکتے ہیں۔ مرزا محمد علی انجینئر کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ شخص عام طور پر علماء امت کی جو رائے ہے اس سے ہٹ کر کے اپنی رائے رکھتا ہے، اور ظاہر بات ہے ایسا آدمی ہمیشہ اس کی بات صحیح ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے ایسے لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جس مسئلے پر علماء کا اتفاق رہا ہے، اجماع رہا ہے، اس سے ہٹ کر کے اگر کوئی رائے دیتا ہے تو اس کی بات نہیں سننا چاہیے۔ مشائخ اور اہل اللہ بتاتے ہیں کہ باہر کا کھانا کھانے سے روحانیت کمزور ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کھانا ہمیشہ حلال، غیر مشکوک اور پاک ہونا چاہیے، اور اس چیز کا ہم اپنے گھر کے متعلق بالیقین کہہ سکتے ہیں کہ کیسی کمائی ہے اور ہمارا گھر کا کھانا کیسا ہے۔ باہر کا جو کھانا ہوتا ہے اس کے متعلق ہم یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے ہم لوگ اپنے گمان پر عمل کرتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے یہاں ہمارا کھانا ہو جاتا ہے جس کے یہاں آمدنی حرام ہوتی ہے یا جس کی آمدنی مشکوک ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے اس کے اثرات تو پڑیں گے۔ اس لیے حتی الامکان باہر کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ نشہ آور چیز کھانے پینے سے بچنے کے لیے کوئی عمل، کوئی وظیفہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور قوت ارادی مضبوط کریں۔ جن کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے ان کے لیے چھوڑنا آسان ہوتا ہے، جن کی قوت ارادی کمزور ہوتی ہے وہ لوگ اپنی عادت نہیں بدل پاتے۔ عورتوں کے سر سے نکلے ہوئے بال قبرستان میں دفنانے کے بجائے اگر کینچی سے کتر کر بہتے ہوئے پانی یا سمندر میں بہا سکتے ہیں کیا؟ بہا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، اور جس طرح مسلمانوں میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو ہم لوگ احترام کے ساتھ دفن کرتے، تو اپنے جسم کا جو حصہ ہے جیسے سر کے بال ہیں، اسی طرح ہمارے ناخن ہے جو ہم کاٹ لیتے ہیں، اس کو بھی پھینکنا نہیں چاہیے۔ پھینکنا اس کی ایک طرح کی بے حرمتی ہے، اس کو بھی دفن کرنا بہتر ہے۔ امام صاحب کے ساتھ 4 رکعت والی نماز میں سے 1 رکعت ملی تو وہ 3 رکعت کس طرح مکمل کرے گا؟ امام کے ساتھ آخری رکعت ہم کو ملی، پہلی 3 رکعتیں چھوٹ گئی، اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہم اسی ترتیب سے نماز پڑھیں گے کہ ہم پہلی رکعت کیسے پڑھتے ہیں، دوسری رکعت کیسے پڑھتے ہیں، تیسری رکعت کیسے پڑھتے ہیں، اسی طرح پوری کریں گے۔ گناہ کا کام کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے اور پانی ضائع کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور وضو کرنا ایک نیکی کا عمل ہے، بلکہ بسا اوقات جب ہمیں نماز پڑھنا ہے تو ظاہر بات ہے وضو فرض ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی، تو یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اس کے شروع میں ہم نے بسم اللہ پڑھا ہے، اگر ہم سے پانی استعمال کرنے میں کوتاہی ہو گئی
اور ہم نے اسراف سے کام لیا تو اسراف والا یہ عمل مکروہ ہے، لیکن بسم اللہ پڑھنے سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔ گناہ اگر آدمی کرتا ہے اور پھر گناہ شروع کرنے سے پہلے، گناہ کا عمل انجام دینے سے پہلے بسم اللہ پڑھے تو اس کا ایمان چلا جائے گا۔ زید مشت زنی کرتا ہے اور غسل نہیں کرتا، تو کیا اس حالت میں نماز اور قرآن پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا، اس کے اوپر غسل فرض ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔